السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالب معلمین و ناظرین حضرات، آپ تمام کا نواز اردو یوٹیوب چینل میں استقبال ہے۔ نواز اردو یوٹیوب چینل کی جانب سے 6/11/2022 یعنی اتوار کے دن جو کرناٹکا ٹی کا پیپر ہوا، اس کے کی آنسر حل کیے جا رہے ہیں۔ تو آج کے اس ویڈیو میں ہم کرناٹکا ٹی کے پیپر 1 کے اردو کے سوالات، فرسٹ لینگویج اردو کے سوالات حل کریں گے۔ فرسٹ لینگویج اردو، تو چلو دیکھیں کیا ہے فرسٹ لینگویج اردو۔ تو یہاں پر ایک اقتباس دیا گیا ہے، اس اقتباس کو پڑھ کر کے یہاں پر جواب دینا ہے۔ تو چلو ہم ڈائریکٹ سوال پڑھ کے جواب کو ڈھونڈیں گے۔ موسموں کے ذریعے اس کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ موسموں کے ذریعے کیا ہے، کس کا اندازہ لگایا جاتا ہے؟ مہینوں اور سالوں کا۔ یہ کہاں پر ملتا ہے ہم نے آپ کو؟ مہینوں اور سال۔ یہاں پر دیکھو موسموں کے ذریعے مہینوں اور سالوں کا اندازہ لگایا جاتا ہے، پہلے کا جواب۔ دوسرا، 4 موسموں میں سے بڑی اہمیت کس کی ہے؟ 4 موسموں میں سب سے زیادہ اہمیت، دیکھو اہمیت موسم بہار کو ہے۔ کس کو؟ موسم بہار کو ہے۔ اگلا سوال، موسم بہار میں میدان ایسے نظر آتے ہیں۔ موسم بہار میں میدان کیسے نظر آتے ہیں؟ سرسبز و شاداب نظر آتے ہیں۔ کیسے؟ سرسبز و شاداب۔ ہمیں یہاں سے پاک ہوا حاصل ہوتی ہے۔ ہمیں پاک ہوا کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ درختوں سے حاصل ہوتی ہے۔ قدرت نے راتوں کو خوبصورت اور سنہری کس چیز کے ذریعے بنایا؟ قدرت نے راتوں کو سنہری کس چیز کے ذریعے بنایا؟ چاند کے ذریعے بنایا۔ اب کیسا ملتا ہے؟ کہاں؟ یہاں پر دیکھو، روشنی اور حرارت کس کے ذریعے؟ سورج کی روشنی اور حرارت بخشی ہے، تو چاند کے ذریعے کیا ہے؟ خوبصورت اور سنہری راتیں عطا کی ہے، چاند کے ذریعے۔ اگلا سوال، لفظ قابل کا ضد ناقابل ہوتا ہے۔ بے قابل مناسب نہیں ہے، ناقابل قبولیت یہ تو نہیں، یہ بھی نہیں، لیکن یہ صحیح ہو سکتا ہے۔ سال میں رونما ہونے والے موسموں کی تعداد 4 ہے۔ تو آپ یہاں پر سوال میں دیکھ سکتے ہیں، دیکھو 4 موسم سوال ہے اوپر، تو یہاں پر بھی کیا ہے؟ وہی جواب، اسی کا سوال دہرائے گا۔ 4 موسم وہ جو موسم بہار میں خوبصورت دلہن بن جاتی ہے۔ خوبصورت دلہن کون بنتی ہے؟ ساری کائنات موسم بہار میں خوبصورت دلہن بن جاتی ہے۔ آپ اس کو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھو موسم بہار میں ساری کائنات خوبصورت دلہن بن جاتی ہے، یہ جواب صحیح ہے اس کا۔ تو آگے دیکھیں، آگے یہاں پر ایک نظم ہے، اس نظم کو پڑھنا ہے، اس کے بعد یہاں پر چند سوالات ہیں، ہم ڈائریکٹ سوالات کو جائیں گے۔ بہار کے موسم میں کس چیز میں طرز کی جاتی ہے؟ بہار کے موسم میں کس چیز میں طرز کی جاتی ہے؟ فضاؤں میں، فضا میں آتی ہے۔ آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں نظم میں۔ اور موتیوں کی طرح دمکنے والی چیز کیا ہے؟ اوس ہے۔ اب نظم میں ہے اس کا ذکر، اوس کا معنی شبنم۔ شبنم کیسے؟ موتیوں کی طرح جو پتوں پر گرتی ہے نا، موتیوں کی طرح نظر آتی ہے۔ اوش مطلب شبنم، اس کا معنی۔ اگلا نئے موسم کے گیت گانے والے پنکی، بلبل نہیں ہے، بلبل چڑیا کوئل نہیں ہے، کتاب اس نظم میں کیا ہے؟ پنکی کا ذکر ہے، اس کا پنکی کا۔ لفظ الطاف کا واحد کیا ہے؟ لطف سے الطاف، لطف اندوز ہونا بولتے نا، لطف سے الطاف آتا ہے۔ جام فضا سے مراد راحت بخشنے والا۔ جان فضان کے معنی کیا ہے؟ دل خوش کرنے والا، دل کو خوش کرنے والا ہے جان فضان کے معنی۔ تو یہاں پر جان دینے والا نہیں آتا، جان نکالنے والا بھی نہیں آتا، جان سے پیارا بھی نہیں آتا، لیکن کیا ہے؟ راحت بخشنے والا آتا ہے، جان فضان۔ بہار کی جنس معلوم کیجیے۔ بہار کیا ہے؟ مؤنث ہے، آپ فضل لغات اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں۔ غل سے گلزار تو سبز سے سبزہ زار۔ تدریس میں تعلیمی وسائل کے استعمال سے کیا ہے؟ تجربات اور وسیع ہوتی ہے، تجربات وسیع ہوتی ہے،
زبان کی روانگی، سننے کی صلاحیت اور ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہے تو مناسب نہیں ہے، کیونکہ وسائل تدریس وسائل کا استعمال کر رہے ہیں تو اس لحاظ سے تجربات وسیع ہوتے ہیں۔ اگلا سوال، کثیر لسانی ماحول میں اس زبان کی بڑی اہمیت ہے۔ کثیر لسانی ماحول میں کیا ہے؟ کثیر لسانی مطلب ایک سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں، تو وہاں پر اگر کیا ہے ہم علاقائی زبان بولیں تو وہ دوسری زبان والوں کو مشکل ہوگا، مادری زبان بولیں تو ایک بچے کی مادری زبان الگ ہوتی ہے، دوسرے بچے کی، دوسرے لوگوں کی مادری زبان الگ ہوتی ہے، قومی زبان الگ ہوتی ہے، تو اشاراتی زبان سے تمام لوگ اب آسانی سمجھ سکتے ہیں، تو اس لحاظ سے یہ آپشن صحیح ہے۔ نیکسٹ سوال، گفتگو یعنی بولنا، بات کرنا مطلب یہاں دیکھنا، سننا، پڑھنا ہے، بولنا گویائی، یہ جواب صحیح ہے۔ تو اسی پر اور ایک سوال ہے، دیکھو اگلا سوال دیکھو، سنی ہوئی باتوں کو اپنی زبان میں پیش کرنے سے اس مہارت کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ کون سی مہارت ہے؟ مہارت گفتار ہے۔ کون سی مہارت؟ گفتار۔ گفتار مطلب بات کرنا، دیکھو اپنی زبان میں پیش کرتا ہے مطلب بات کرتا ہے، گفتار۔ اگلا سوال، نصاب کی تیاری میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ نصاب کی تیاری میں کیا ہے؟ استاد کی قابلیت نہیں، طالب علم کی قابلیت ہاں، ماحول بھی تھوڑا ہے، لیکن تیسرا آپشن دیکھو، طلباء کی عمر اور نفسیات کا خیال رکھنا چاہیے، یعنی کون سی عمر کے طلباء کے لیے ہم نصاب تیار کر رہے ہیں، تو اس لیے کیا ہے، اور ان کی نفسیات، ان کو کیا چاہتے ہیں، وہ کس طرح کا نصاب چاہیے، تو یہ ہونا چاہیے، تو یہ جواب صحیح۔ اگلا، اسکولی زبان سے مراد بچے کی مادری زبان، مدرسے کا ذریعہ تعلیم، علاقائی زبان اور استاد کی زبان۔ اسکولی تو استاد تو نہیں آتا، یہاں پر علاقائی بھی نہیں آتا، بچے کی مادری زبان آنا ایک، یا مدرسے کا ذریعہ تعلیم، مجھے ان دونوں میں ڈاؤٹ ہے، تو شاید زیادہ تر اسی کو فوکس ہے، لیکن یہ بھی تھوڑا ہے، تو دیکھیں کہ آنسر آنے کے بعد کیا ہوگا، اگر آپ کو پتا ہو تو کمنٹس باکس میں ڈال دیجیے گا۔ ان میں سے کون سا امکان کھیل اور آموزش کے آپسی تعلق کو ظاہر نہیں کرتا؟ یہ بات دیکھو، نہیں کرتا، یہ دیکھنا ہے یہاں پر، نہیں کرتا۔ کھیل ہے، کھیل آموزش ہے، آموزش برائے کھیل ہے، تو یہ آموزش برائے آموزش کیا ہے؟ کھیل اور آموزش کے آپسی تعلق کو ظاہر نہیں کرتا۔ یونیسکو کے مطابق تعلیم کا مطلب پڑھنے لکھنے سے واقف، کسی زبان کی بامعنی طور پر پڑھنا، رسمی طور پر زبانی آموزش، تباہ شدہ مطلب شائع شدہ پرنٹڈ اور تحریر کو پہچانتے ہوئے سمجھ کر تشریح کرنے کی صلاحیت، یونیسکو کے مطابق تعلیم کی مطلب، تو میری نظر میں یہی ہے۔ میں جو آپ کو ایک ویڈیو ڈالا تھا تو اندازاً جواب کو صحیح ہو سکتا ہے، اور ان تینوں میں یہ بڑا بھی ہے، یہ پوزیٹیو بھی ہے، ان چاروں میں بھی، تو اس لحاظ سے یہ جواب میری نظر میں صحیح ہے۔ انشاءاللہ کی آنسر آنے کے بعد پتہ چلے گا۔ اگلا سوال، کسی موضوع پر اظہار خیال کرنا کہلاتا ہے۔ اظہار خیال کیا؟ موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کرنا۔ سوانح عمری میں کیا ہے؟ کسی کی تاریخ، کسی شخص کی متعلق بیان کیا جاتا ہے۔ منظر نگاری مطلب منظر کو دیکھ کر کیا ہے، اس کے متعلق تصویر اتاری جاتی ہے اس کی اور تاریخ نگاری مطلب کسی واقعے کے متعلق بیان کیا جاتا ہے، لیکن مضمون نگاری کیا ہے؟ اپنے خیالات کو اظہار کیا جاتا ہے کسی ایک مضمون لے کر، یہ دوسرا آپشن صحیح۔ اگلا سوال، سماعتی معذور مطلب سننے سے معذور بچے کی تدریس کے لیے ان میں سے کون سا طریقہ موزوں نہیں ہے؟ سننے سے معذور بچے موزوں نہیں ہے، دیکھو سننے سے معذور بچوں کے لیے اگر ہم کلاس میں پڑھا رہے ہیں تو ان میں سے کون سا طریقہ نہیں اپنانا چاہیے؟ موزوں نہیں ہے، پوچھ دیکھو، مناسب جگہ پر بٹھانا، یہ تو صحیح ہے، بٹھائے تو ان کو صحیح سنا آتے، چیخ کر پڑھانا، دیکھو چیخ کر پڑھانا، یہ جواب میری نظر میں صحیح لگتا ہے اس آپشن کے حساب سے، یہ موضوع نہیں ہے چیخ کر پڑھانا۔ کیا مناسب جگہ بٹھا سکتی ہیں، سماعتی اشیاء کا بار بار سنا سکتے ہیں، اور الگ سننے کا موقع بھی فراہم کر سکتے ہیں، یہ جواب اس میں کیا ہے؟ یہ موضوع نہیں ہے یہ جملہ، تو یہ جواب صحیح ہے دوسرا آپشن۔ تیسرا آپشن حرف کے کارڈز ان بچوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ حرف کے کارڈ، جیلی کارڈ جو بناتے ہیں حرف تہجی لکھ کر، تو اعلیٰ ذہانت بچوں کے لیے نہیں، دھیمی آموزش بچوں کے لیے بھی نہیں، اوسط ذہنی قابلیت بچوں کے لیے بھی نہیں، وہ کیا ہے؟ حرف کی شناخت نہ کرنے والے بچوں کے لیے کیا ہے؟ ہمیں حرف کے کارڈز استعمال کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال، این ٹی سی ای، ایکچولی یہ این ٹی سی ای نہیں آنا، یہ کیا ہے؟ این سی ٹی
ई आना, NCT। मिसाल के तौर पर हम तो देखो, नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल काउंसिल, नेशनल काउंसिल को गए, एन के बाद सी आना चाहिए, एन के बाद सी आना चाहिए। तो ये क्या है सही जवाब, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है इसका जवाब, टीचर एजुकेशन। अगला सवाल, किस्सा गोई एक अहम टेक्निक है, किस्सा गोई क्या है, कौन सी टेक्निक है, अहम टेक्निक, समाती तरबियत के लिए, या गुफ्तागू की तरबियत के लिए, तकरीर की तरबियत के लिए, इमला नवेशी के लिए। इमला नवेशी तो नहीं आता किस्सा गोई में, किस्सा गोई में किस्सा बोला जाता है, तकरीर भी नहीं होता। तो यहाँ पर किस्सा गोई समाती तरतीब हो सकता है, या गुफ्तार की तरबियत हो सकती है। तो इन दो में से एक है मेरे नजर में। देखें की आंसर के बाद, अगर आपको पता हो तो कमेंट्स बॉक्स में डालिएगा। मनसूबाए तदरीस 5E नमूना में झील की कौन सी तरतीब दुरुस्त है। ये सवाल बार बार पूछा गया है, पिछले के TET क्वेश्चंस में भी पूछा गया था। इसमें से क्या है, पहले शमूलियत, बाद में तहकीक, उसके बाद वजाहत, तौसीफ, कदर पैमाई। ये जवाब सही है, ये पहले की वीडियो में भी आप देख चुके हैं मेरे। तो अगला सवाल, किसी वाक्य को अदाकारी और स्टेज के जरिए पेश करना क्या कहलाता है, ड्रामा कहलाता है। ये भी वीडियो, ये भी सवाल क्या है, दोहराया गया है, ये भी आप मेरे पिछले के वीडियो में देख चुके हैं। ये रहा पेपर 1 के कलीदी जवाब ने की आंसर। अगर आपको ये, अगर इनमें से अगर आपको कोई डाउट है तो ये जवाब सही हो सकता है, ये आपका गलत है, तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, इंशाल्लाह उस पर बहस करके सही नतीजे तक पहुंचेंगे। अगर वेट करें तो हमें की आंसर आने के बाद सही जवाब पता चलेगी। ये जवाब मेरे अंदाजे लगाए गए जवाब हैं। उम्मीद है कि आपका पेपर अच्छा सही गुजरा होगा। उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।